السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ بک کا پیج نمبر 88 اوپن کر لیجئے۔ یہ ہمارا چھٹا باب ہے، روایت، درایت، سند و متن اور علم الاسناد۔ علم روایت کو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ آپ کی بک میں ہی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے۔ علم روایت سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی نقل و روایت پر مشتمل جو علم ہے اس کو علم روایت کہا جاتا ہے۔ یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی نقل و روایت پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا یا جو کچھ بھی کہا وہ حدیث بنی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو آگے نریٹ کیا، یعنی اس کو آگے بیان کیا۔ اب اس میں پھر دو چیزیں ہیں، ایک تو حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ روایت کرنے والا کون ہے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روایت کیا ہے تو کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسے جب ایک صحابی روایت کرتا ہے تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ سمعت یا رأیت، میں نے سنا یا میں نے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی رسول خود وہاں پہ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے خود سنا اور خود آپ کو دیکھا۔ ان الفاظ سے مراد یہ ہے، اور یہ الفاظ احادیث میں استعمال ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ وہ خود موجود تھے۔ اسی طرح صحابی کے بعد جب تابعی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی حدیث کس سے سنی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام سے سنی ہوتی ہے۔ تو جب وہ آگے حدیث بیان کرتے ہیں تابعین، تو وہ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ جیسے حدثنی یا اخبرنی۔ حدثنی کہ حدیث بیان کی مجھ سے، اور حدثنا حدیث بیان کی ہم سے۔ حدثنی میں جو نی کی ضمیر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نے سنا، ایک تابعی نے سنا۔ اور حدثنا سے مراد ہے کہ سننے والے بہت سے اسٹوڈنٹ تھے، کہ ایک کلاس میں پڑھانے والا استاد تھا اور کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو جب وہ اس حدیث کو اگر روایت کریں گے تو وہ کیا لفظ استعمال کریں گے اس کے بارے میں؟ حدثنا، نا کی ضمیر استعمال کریں گے، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کلاس میں سننے والے اور بھی اسٹوڈنٹس ساتھ میں موجود تھے، راوی نے اکیلے نہیں سنا۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک سند ہے، حدثنی زہیر بن حرب حدثنا جریر۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ امام مسلم نے اپنے استاد سے سنا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنی، میں نے سنا، امام مسلم نے۔ اور ان کے استاد کون تھے؟ زہیر تھے ان کے استاد، اور انہوں نے آگے اپنے استاد سے سنا جریر سے، لیکن وہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ حدثنا کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کے جو ٹیکسٹ ہیں اور الفاظ ہیں اس کو اسی طرح محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تک محفوظ کر لیے جاتے ہیں حدثنی وغیرہ اور سمعت وغیرہ حدیث کے ٹیکسٹ کے ساتھ۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم روایت کہا جاتا ہے اس علم کو۔ اور پھر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ہر راوی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس کے الفاظ کو بھی جو وہ روایت کرتا ہے، اسی علم کا نام جو ہے وہ علم روایت ہے۔ اور یہ جو نریشن ہے نا، سند، یہ خود سے خود بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سب یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ مجھ سے کوئی بات سنتی ہیں، اور جب آپ اس کلاس سے باہر جاتی ہیں تو آپ بتاتی ہیں کہ میرے حوالے سے کہ فلاں نے یہ بات کی ہے، اور وہ جب آگے اس کو بتائیں گی تو وہ کہیں گی کہ یہ فلاں نے بات کی ہے، یعنی میرے بات جس سے سنی ہوگی وہ اسی کا نام لیں گی۔ تو ایک نریشن بن گئی نا،
تو اسی طرح سے حدیث میں بھی بنتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب فتنوں کا دور شروع ہوا تھا تو تب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حدیث بیان کرنے والا اس کی سند بھی بیان کرے کہ اس نے کس سے سنی ہے, تاکہ پتہ چل سکے کہ اس حدیث کا سورس صحیح ہے یا نہیں, اس حدیث کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. تو وہ ایک چین بن جاتی ہے. تو اس میں پھر کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والے نے ان الفاظ کو محفوظ رکھا ہے جو اس نے پہلے راوی سے سنے ہیں, اور دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے کہ اس کا حافظہ اور میموری کس طرح کی ہے. اس کو ضبط کہتے ہیں, میموری کو ضبط کہا جاتا ہے. مثلاً آپ یہاں پہ بیٹھی جو کچھ بھی لکھ رہی ہیں اور محفوظ کر رہی ہیں, اگر 2-3 روز کے بعد آپ سے کہا جائے کہ اسے پڑھ کے سنائیں آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے, تو اگر اس میں کچھ غلطی ہو گئی آپ کے لکھنے میں یا بیان کرنے میں, تو یہ پھر کیا ہے, آپ کی ویکنس ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ضبط میں کمی ہے, بات صحیح سے لکھی نہیں گئی یا ڈیلیور نہیں کی گئی. اسی طرح سے احادیث میں بھی ہوتا تھا کہ کچھ راوی جو ہیں وہ حدیث کو اسی طرح سے سنتے تھے یا اپنے پاس لکھتے تھے, محفوظ کرتے تھے جس طرح سے انہوں نے پہلے سنا ہوتا تھا. لیکن جن راویوں کا ضبط تھوڑا کمزور ہوتا تھا ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تھی, تو یہ ان کی ویکنس کہلاتی تھی. اسی بنا پہ پھر حدیث کو لیا جاتا تھا. جو اوتھینٹک راوی ہوتا ہے اس کی حدیث بھی اوتھینٹک ہوتی ہے, لیکن جو ضعیف راوی ہوتا ہے اس کی حدیث بھی پھر ضعیف شمار ہوتی ہے, وہ قابل عمل نہیں ہوتی, الا یہ کہ وہی حدیث ہمیں کسی اور کتاب میں صحیح سورس اور صحیح نریشن کے ساتھ مل جائے. تو یہ ساری اسٹڈی جو ہے وہ علم روایت تھی. پھر اس کے بعد آ جائیے علم درایت کے اوپر. یہ ان مباحث پر مشتمل ہوتا ہے, مباحث کہا جاتا ہے اسپیکٹس کو جس میں راوی اور مروی, راوی کون ہوتا ہے, بیان کرنے والا, اور مروی کیا ہوتا ہے, جو چیز روایت کی گئی ہو. حدیث کو بھی مروی کہا جاتا ہے, اور مروی کی جمع کیا ہوتی ہے, مرویات, جمع سالم سے ہے, مروی اور مرویات, جس میں راوی اور مروی دونوں کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہ علم درایت مراد ہوگا. تو علم روایت میں کیا تھا کہ متن اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے کس طرح سے پہنچایا ہے. وہ جو بات ہے نا اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے علم روایت میں. جس طرح سے بھی راویوں نے بیان کیا ہے ان تمام الفاظ کو محفوظ کر لیا گیا, یہ علم روایت ہے. اور علم درایت میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے سامنے سند بھی ہے اور وہ حدیث بھی محفوظ ہے جو راویوں نے بیان کی ہے. اب اس کو مزید اسٹڈی کیا جاتا ہے علم درایت میں کہ آیا اس کے اندر کوئی ویکنس تو نہیں ہے, کوئی کمزوری تو نہیں ہے. اسی بنا پہ اس کی قبولیت یا عدم قبولیت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ حدیث قبول کی جائے گی یا نہیں قبول کی جائے گی. اگر تو وہ قبول کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ اوتھینٹک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اور عدم قبولیت کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ کمزوری ہے, کچھ ضعف ہے, کچھ ویکنس ہے, اس کی وجہ سے وہ قبول نہیں کی جائے گی. مثلا میں آپ کی کلاس میں سے ہی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے مہک نے ایک بات لکھی یہاں بیٹھے اور پھر اس کو سنائی آگے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح باقی ساتھیوں نے بھی لکھی, یعنی سب لکھ رہے تھے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مہک نے جو بات بیان کی ہے یہ وہ نہیں ہے جو اصل میں تھی, جو اصل میں بات کی گئی تھی, یا جو باقیوں نے لکھی, یعنی دونوں میں ڈفرینس تھا. باقیوں نے اسی طرح سے لکھی جس طرح سے انہوں نے اپنے استاد سے سنی تھی, لیکن مہک نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا. اب جو مہک کا سورس ہے وہ کیا کہلائے گا, ویک سورس کہلائے گا وہ, اور جو باقیوں کا سورس ہوگا وہ صحیح سورس ہوگا, کیونکہ موجود تو سارے اسٹوڈنٹس ہی تھے کلاس میں. تو محدثین اس سند کو جس میں مہک کا نام ہے قبول نہیں کریں گے, اس کے راوی کے حافظے کی کمزوری یعنی ضعف کی وجہ سے. اب سارے یہ نہ سمجھیں کہ میں مہک کی بات کر رہی ہوں, ان کی اسائنمنٹ ماشاءاللہ کلاس میں سب سے اچھی تھی, تو اس لیے کوئی بھی اگر میں کسی کا نام لوں تو وہ اس کو دل پہ نہ لیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ راوی اگر ضعیف ہے تو اس کی بیان کردہ حدیث بھی ضعیف ہوگی, اور اگر راوی اوتھینٹک ہے تو اس کی بیان کردہ حدیث بھی اوتھینٹک ہوگی. یہ ساری گفتگو کا دار و مدار جو ہے وہ راوی پر ہے کہ وہ کیسا ہے. تو راوی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کی بیان کردہ حدیث کو بھی, اور پھر اس کے بعد اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے.
اسی کو علم درایت کہا جاتا ہے۔ تو راویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اچھی طرح جانا اور پھر اس کے بعد اس کو محفوظ کر لیا اپنے پاس۔ تو ہمیں محدثین کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے علم درایت کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے حدیث کو آگے نہیں پہنچایا۔ محدثین نے اس امر میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی محدثین تھے وہ ساتھ میں فقیہ بھی تھے۔ تو امام بخاری جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیح بخاری میں وہ ایک باب بھی قائم کرتے ہیں۔ تو یہ باب جو ہے وہ ان کی فقاہت پہ بیس تھا۔ انہوں نے ان احادیث میں سے ایک مسئلہ نکال کے اس کو باب کا نام دے دیا۔ تو یہ ان کی کیا تھی؟ فقہ تھی۔ اور انہوں نے ایک حدیث سے 40 تک مسائل بھی اخذ کیے ہیں صحیح بخاری میں، اور باقی اماموں نے بھی ایسا کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سمجھا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں سے شرعی مسئلہ نکالا ہے اور پھر اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ بہت طویل محنت کے بعد وہ اتنے اس میں محتاط تھے، اور یہی علم جو ہے وہ علم درایت ہے، قبولیت اور عدم قبولیت کا۔ انہوں نے ایسے ہی احادیث کو قبول نہیں کر لیا۔ امام بخاری کو تقریباً 3 لاکھ کے قریب احادیث یاد تھیں اس کی سند کے ساتھ، لیکن اس میں انہوں نے صحیح بخاری کے لیے تقریباً 70,000 میں سے کچھ کو اس میں انٹر کیا ہے، 5,000 کچھ احادیث صحیح بخاری میں انہوں نے انٹر کی ہیں۔ تو وہ کون سی حدیث تھی جو موسٹ اوتھینٹک تھیں، جن کی سند میں کوئی کمزوری یا ضعف نہیں تھا، اور وہ ہر حدیث کو صحیح بخاری میں لکھنے سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے، اتنے زیادہ وہ اس معاملے میں محتاط تھے۔ تو جو مرویات ہیں، مرویات کس کو کہا جاتا ہے؟ جی، حدیث کو بھی مرویات آپ کہہ سکتے ہیں۔ مروی کی جمع مرویات ہے۔ تو مرویات جب ٹیکسٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اگر وہ حدیث صحیح ہوگی تو مقبول حدیث کہلاتی ہے، اور اگر صحیح نہیں ہوگی تو مردود حدیث کہلاتی ہے۔ مردود حدیث میں بھی پھر موضوع، ضعیف، مرسل، مقطوع، منقطع، یہ سبھی نام اس کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بک میں جو علم درایت کی ڈیفینیشن ہے اس کے آگے 2 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ کو آپ دیکھیے، مرویات، احادیث کی قسموں اور ان کے معنی کے استخراج کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ استخراج کیا ہے کہ ایک ایک لفظ پر غور کرنا اور پھر اس سے مفہوم نکالنا، مسئلہ نکالنا۔ آپ سنن ابی داؤد دیکھ لیں یا سنن کی کوئی اور کتاب دیکھ لیں، اس میں جو ابواب ہے نا وہ یہی معنی کا استخراج ہے کہ حدیث سے معنی اخذ کر کے ایک باب قائم کر دینا اور اس باب سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کو اس کے اندر درج کر دینا۔ تو اسی لیے ان کتابوں میں آپ کو فقہ کی ترتیب بھی نظر آئے گی، جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، اور اسی طرح باقی ترتیب بھی۔ تو یہ محدثین کی سالہ سال کی محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ تک محفوظ ہے کتابوں میں کہ جو راوی ہیں حدیث بیان کرنے والے، انہوں نے علم کہاں سے سیکھا، ٹیچر کون تھے، ان کے ٹیچر کہاں رہتے تھے، راویوں سے متعلق ایک ایک بات جو ہے وہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کتاب اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سورس کا بھی علم نہیں ہوتا، اور پھر ہم حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کتاب سے ہی تو دیکھ کے میں بتا رہی ہوں، کتاب میں ہی تو لکھا ہوا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، وہ صحیح کتاب ہے بھی یا نہیں، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ بھی اوتھینٹک ہے یا نہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کتاب کے مصنف ہیں وہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں۔ پھر آ جائیے حدیث کے اجزائے ترکیبی۔ ایک ہوتی ہے حدیث کی سند اور دوسرا متن۔ پھر آگے دیکھیے، سند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی رسول ہیں، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، اور پھر اس کے بعد راوی۔ یہاں پہ راوی میں کوئی بھی کتب ستہ کے امام ہو سکتے ہیں، جیسے امام بخاری ہو سکتے ہیں، امام مسلم ہو سکتے ہیں، امام ترمذی ہو سکتے ہیں۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو اگر کوئی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو کیا وہ صحابی کہلائے گا؟
نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے خواب میں دیکھ کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد تابعین وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں اویس کرنی رحمہ اللہ کا۔ ان کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے اور یہ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل سکتے تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ تو پھر کیا کہلائے؟ صحابی کہلائے یا تابعی کہلائے؟ تابعی کہلائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ آپ کے پاس ایک شخص آئے گا، اس کا یہ نام ہوگا، یمن کے علاقے سے ہوگا، وہ جب بھی آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے اپنے حق میں ضرور دعا کروائیں۔ تو حضرت عمر فاروق اس بات کے منتظر تھے کہ کب وہ لشکر آتا ہے میرے پاس اور میں یہ سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ اویس کرنی رحمہ اللہ اپنے قبیلے یعنی یمن کے لشکر کے ساتھ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ خود چل کے ان کے پاس گئے۔ تو صحابہ کرام کو اتنا تعجب ہوا کہ حضرت عمر جیسی شخصیت خود ان کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے اویس کرنی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ میرے حق میں مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو صحابہ کرام کو بھی بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اس فعل کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جب بھی مجھے یہ ملیں میں ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں، اور اس کی وجہ یہ ہے یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اتنا بلند رتبہ اور مقام پا چکے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات بن چکے ہیں۔ مستجاب الدعوات کون شخص ہوتا ہے؟ جس کی تمام دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو ان کو یہ مرتبہ اور مقام اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ تو یہ بہت بڑے تابعی تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت ویلیو دی اور ان سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ اب آ جائیے پیج نمبر 89 کے اوپر۔ یہاں پہ آپ کو سند کی ڈیفینیشن مل رہی ہے۔ سند کا لغوی معنی ہے سہارا، سہارا، سہارے کے۔ سند کے لغوی معنی سہارے کے ہیں، اور سند کا اصطلاحی معنی اس سے مراد ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو تبع تابعی، تابعی صحابی سے ہو کر اس متن یعنی ٹیکسٹ تک پہنچتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ پیج 88 پہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے نا ایروز کے ساتھ، بس وہی اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور کوشش کیا کریں کہ ڈائیگرامس کی مدد سے آپ ڈیفینیشنز کو سمجھا کریں، وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آتی ہیں بنسبت یہ کہ آپ رٹا لگائیں۔ یہاں پہ اب سند کی ایک مثال دی جاری ہے۔ الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سند ہے۔ اس میں جو حضرت اعمش رحمہ اللہ ہیں یہ راوی ہیں اور یہ اپنے استاذ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم جو ہیں وہ اپنے استاد علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور علقمہ جو ہیں وہ اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ کو بریکٹس کے اندر نظر آ رہی ہے نا ڈیٹ نمبر نظر آ رہے ہیں، جیسے اعمش رحمہ اللہ کے ساتھ 147 ہجری، یہ ان کی وفات کی ڈیٹ ہے۔ اس کو متوفہ کہا جاتا ہے، بک میں بھی آپ کے ایک جگہ لکھا ہوا تھا متوفہ، یعنی اس ڈیٹ کو یہ فوت ہوئے ہیں۔ ساتھ میم بھی لکھا ہوا ہے، تو اس میم سے مراد ہے متوفہ۔ پیج نمبر 90 پہ آ جائیے۔ پیج نمبر 90 پہ متن کی ڈیفینیشن ہے۔ متن کا لغوی معنی ہوتا ہے زمین کا وہ سخت حصہ جو سطح سے کچھ بلند ہو، اور متن کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے اس سے مراد وہ حصہ ہے جو سند کے اختتام پر شروع ہوتا ہے۔ دراصل متن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ اب متن کی مثال نیچے دی جاری ہے۔ اوپر سند ہے اور نیچے جہاں سے متن شروع ہو رہا ہے میں وہاں سے پڑھ رہی ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قلب تمہارے کسی آدمی کے برتن میں سے پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ متن کہلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے پیج نمبر 98 کے اوپر۔ درمیان والا آپ چاہے اسکپ کر دیں۔ ایک متن اور 28 احادیث۔ محدثین کے نزدیک ایک ہی متن کی کئی روایتیں جو مختلف سندیں رکھتی ہیں الگ الگ حدیثیں کہلاتی ہیں۔ اب پیج نمبر 99 کے اوپر آپ کو ایک بڑی سی ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، ایک مائنڈ میپ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ ایک متن اور 28 حدیثیں، یہ ایک ہی حدیث کا متن تھا، لیکن اس حدیث کو 11 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین میں سے 13 اور تبع تابعین میں سے 23 اور تبع تابعین میں سے 6 نے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث کا متن ایک ہے، لیکن اس کو روایت کرنے والے دیکھیں کتنے ہیں، 28 راوی ہیں۔ تو یہ پھر 28 احادیث بن جائیں گی۔ اس میں جو سب سے اوپر والی پٹی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، پھر اس کے بعد نیچے جو 13 بتائے گئے ہیں وہ تابعین ہیں، پھر اس سے نیچے جو 23 بتائے گئے ہیں وہ تبع تابعین ہیں، اور آخر میں جو 6 ہیں وہ تبع تابعین ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہے۔ سٹارٹنگ سے دیکھیے، ابو صالح الاشعری جو ہیں اس کے بعد راوی ہیں ابو عبداللہ الاشعری، پھر اس کے بعد روایت کرنے والے ہیں یزید رضی اللہ عنہ، خالد، شرجیل، اور پھر یہ جو ہے نا یہ نریشن کہلائے گی، یعنی ایک سند ہوگی یہ۔ اس میں سب سے پہلے جو ابو صالح الاشعری تھے وہ تبع تابعین میں سے تھے، اور ابو عبداللہ الاشعری تابعین میں سے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں سے۔ تو یہ ایک اس کی نریشن یا چین بن جاتی ہے۔ اسی طرح باقی بھی آپ ایروز کی مدد سے خود سے بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ ایک ہی حدیث ہمیں اتنی زیادہ چینز کے ساتھ اور نریشنز کے ساتھ مل جائے، یہ پاسبلٹی موجود ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ خود سے ریڈ کر لیجئے گا۔ پیج نمبر 101 پہ دیکھیے، 8 صحابہ رضی اللہ عنہم کے شجرہ ہے روایت، صحابہ کرام کی روایتیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے زیادہ اور بعض نے کم احادیث روایت کی ہیں۔ کثرت اور قلت کا دار و مدار صحبت رسول، سبقت اسلام، عمر، قوت حافظہ، شاگردوں کی تعداد اور دیگر کئی امور پہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے راویوں کی تعداد کتنی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، 1565، یہ راویوں کی تعداد ہے صحابہ کرام میں سے۔ اور نیچے پھر مرویات کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے مرویات کی تعداد کتنی ہے، یعنی حضرت عمر کی مرویات کتنی ہیں، 537۔ حضرت علی کی کتنی ہیں، جی بتائیے آپ سب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی کتنی ہیں، حضرت ابو الموسیٰ اشعری کی کتنی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی کتنی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی ان مرویات کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اصح الاسانید، اصح الاسانید کی ٹرم کس کے لیے بولی جاتی ہے، یہ صحیح ترین سند ہوتی ہے۔ جیسے 103 پہ پیج پہ جو آپ کو ایک مائنڈ میپ دیا گیا ہے، مندرجہ ذیل 5 سندیں مختلف علماء کے نزدیک صحیح ترین سمجھی جاتی ہیں، اور اس میں جو 5ویں نمبر پہ ہے سب سے آخر والی جہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ذکر ہے، اور 256 ہجری کیا ہے ان کی متوفہ ڈیٹ ہے۔ اس سند کو آپ دیکھیے،
اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر، یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے لیے اس چین کو سلیکٹ کیا ہے. اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، جس میں امام بخاری ہیں، پھر اس کے بعد امام مالک ہیں، پھر نافع ہیں، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یہ جو چین ہے یہ سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شجرہ ہائے روایت. مندرجہ ذیل 8 صحابہ رضی اللہ عنہم سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں اور ان کو کثیر الروایت کہتے ہیں. کثیر الروایت کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے. اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ جو 8 صحابہ کرام ہیں ان کو کثیر الروایت کہا جاتا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، متوفہ 58 ہجری کو انہوں نے وفات پائی. ان کی مرویات سب سے زیادہ ہیں حضرت ابو ہریرہ کی. انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن بن صخر تھا. یہ بنو دوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے 7 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 28 سال تھی غزوہ خیبر والے دن مشرف با اسلام ہوئے، اور 50 سال تک تعلیم و تعلم میں مشغول رہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 4 سے 5 سال کا عرصہ گزارا، لیکن اس عرصے میں یہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہر بات کو یاد کر لیتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی. جب انہوں نے نسیان کی شکایت کی تھی کہ مجھے بھول جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، قوت حافظہ کی، اور پھر اس کے بعد اس دعا کا اثر یہ تھا کہ پھر وہ کبھی کچھ نہیں بھولے. اسی لیے سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. اور انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کا برتن ہے. دور خلافت فاروقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین کے عامل تھے. پھر حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں بھی مدینہ کے امیر بنائے گئے تھے، اور یہ اپنی کوالٹیز کے سبب سے بنائے گئے تھے امیر. پھر نیچے دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابی بن کعب، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے احادیث روایت کی ہیں. تو یہ پھر کیا ہوئے؟ ان کے استادوں میں سے ہو گئے. اور جن راویوں نے حضرت ابو ہریرہ سے احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 800 سے بھی زیادہ ہے. وہ پھر کیا ہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. اور اس میں کچھ صحابہ کرام کے نام بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے احادیث روایت کی ہیں، جس میں سب سے بڑھ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی ملتا ہے، اور کچھ علماء تابعین کا نام بھی ملتا ہے، جس میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں. اور یہ جو سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں تابعین میں سے ہیں، اور ان کے والد مسیب اور دادا دونوں صحابی تھے. اور مسیب رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی تھے جو اپنے علم و عمل کے اعتبار سے ساری دنیا اسلام کے امام اور مقتدی مانے جاتے تھے. اور ان کے والد مسیب اور دادا جو ہیں وہ دونوں صحابی تھے، اور فتح مکہ کے دن دونوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ جو سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں، ان کے عہد کے تمام علماء ان کے کمال حفظ حدیث کے معترف تھے. امام زین العابدین کہتے ہیں، میں نے سعید بن مسیب سے بڑا واقف کار حدیث نہیں دیکھا. اور علی بن مدائنی کہتے ہیں کہ میں تابعین کی جماعت میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے زیادہ وسیع العلم کسی کو نہیں مانتا. اور یہ ثقہ راوی تھے. ثقہ راوی وہ ہوتا ہے جو اوتھینٹک ہوتا ہے اور اس کی احادیث کو لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نام ہے حضرت ابن سیرین، متوفہ 110 ہجری.
یہ بھی بہت بڑے فقیہ، محدث اور مفسر تھے، عراق کے رہنے والے تھے۔ کچھ عرصہ انہوں نے غلامی کی زندگی بھی گزاری لیکن پھر آزاد کر دیے گئے۔ ابن سیرین حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تربیت یافتہ تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور حسن بصری کے بھی ہم جلیس تھے۔ اس وسعت علم کے باوجود وہ بڑے محتاط تھے، یعنی روایت کرنے میں بہت احتیاط کا معاملہ برتتے ہوتے تھے اور معمولی درجے کے اشخاص سے تحصیل علم اور اخذ حدیث سے احتیاط کا معاملہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ علم دین ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے سے پہلے اس شخص کو خوب اچھی طرح سے پرکھ لو جس سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اسی احتیاط کی بنا پر ان کو صادق القول کا لقب بھی ملا اور ان کی روایات نہایت معتبر مانی جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا نام جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہے وہ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ کا ہے، متوفی 114 ہجری۔ یہ مدینہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو یسار ہیں وہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ اور یسار جو ہیں وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین سے احادیث سننے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی ان کے والد جو ہیں، اور وہ مسجد نبوی میں مسلمانوں کو احادیث مبارکہ سنانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جن کے ذریعے وہ تبلیغ بھی کرتے تھے جو انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اور اسی طرح جو ہیں پھر وہ عطا بن یسار یعنی ان کے بیٹے جو ہیں وہ تابعین وہ احادیث رسول سے مستفید ہوئے۔ تو تابعین میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جن کے والد یا دادا صحابی رسول تھے، تو اس طرح وہ علم جو ہے نا وہ نسل در نسل آگے بڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت مجاہد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ جو امام شافعی رحمہ اللہ ہے متوفی 104 ہجری، یہ صحائح ستہ یعنی کتب ستہ کے سکہ راوی ہیں۔ جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا صحائح ستہ، اس کی بجائے ہمیں کتب ستہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ صحائح ستہ میں ساری احادیث صحیح درجے کی نہیں ہیں۔ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں ہم شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تمام احادیث صحیح ہیں، لیکن جو دیگر کتب ہیں، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ان میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے صحائح ستہ کی ٹرم یوز کریں۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ کتب ستہ کہنا چاہیے ان کے بارے میں، لیکن زیادہ جگہوں پہ صحائح ستہ ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو کتب ستہ کے جو یہ سکہ راوی ہیں اور عظیم محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ ان کی ولادت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 21 ہجری میں ہوئی، کوفہ میں ہوئی، اور یہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا، یعنی ان سے ملاقات کی۔ اس سے ان کے وسعت علم کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما سمعت منذ 20 سنة رجلا يحدث بحديث الا انا اعلم به منه، یعنی میں نے 20 سال کے عرصے میں کسی سے کوئی ایسی نئی حدیث نہیں سنی کہ اس سے بیان کرنے والے سے زیادہ میں واقف نہ رہا ہوں۔ یعنی 20 سال کی عمر میں ہی وہ بتاتے ہیں کہ میں کسی سے جب کوئی حدیث سنتا تھا تو وہ حدیث ہوتی تھی جو میں نے پہلے سے سن رکھی ہوتی تھی۔ علم حدیث کا ان کو اتنا زیادہ شوق تھا۔ علمی لحاظ سے وہ اپنے عہد کے امام تھے۔ حافظ امام ذہبی ان کو امام اور فقیہ اور متقی کا ٹائٹل دیتے ہیں، اور انہیں جملہ علوم میں یکساں کمال حاصل تھا، جیسے قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، ان تمام علوم میں وہ بہت ماہر تھے۔ ان کے اور بھی بہت سے علمی کمالات ہیں جن کو ذکر کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وقت کی کمی کے سبب نہیں ذکر کیا جا سکتا۔ آپ خود سے سرچ کیجئے گا اور اپنے پاس لکھیے گا۔ تابعین کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں حدیث کے علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو ہمیں بھی، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر بھی وہ محبت پیدا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حالات اور ان کی کوششوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح سے گزاری ہیں اور کس طرح انہوں نے علم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا تھا۔ پیج نمبر 106 کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی، تابعین اور تبع تابعین ذکر کیے گئے ہیں۔
फिर उससे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज 107 पे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का शजरा रिवायत। इसमें ये इमाम बुखारी से शुरू हो रहा है और ये जो चेन है ऊपर तक, यही चेन इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में भी ज़िक्र की है। इमाम बुखारी के बाद जो रावी हैं अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा कानबी रहिमहुल्लाह मुतवफ़ा 221 हिजरी, फिर इमाम मालिक आ जाते हैं रहिमहुल्लाह 179 हिजरी, और ये वाली जो चेन है ना, ये दोनों किताबों में मौजूद है, सही बुखारी में भी और इमाम मालिक की किताब में भी। फिर इब्ने शहाब ज़ुहरी रहिमहुल्लाह, फिर उसके बाद सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह, ये वही रावी हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। फिर उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा हैं और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। ये हज़रत अबू हुरैरा का शजरा रिवायत है और इसके साथ कुछ और नाम भी बताए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे ज़िक्र हैं, लेकिन ये जिसको हाईलाइट किया गया है, आप चाहे इसको कलर कर लीजिएगा, जिसमें बोल्ड एरोज़ लगाए गए हैं। ये वो चेन है जो इमाम बुखारी ने और इमाम मालिक ने अपनी कुतुब में ज़िक्र की हैं। जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।